بے شمار گھر ایسے ہیں جہاں کتاب نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو پھر آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ یہ ساری باتیں جو میرے ذہن میں ہیں ان مسائل کے حوالے سے وہ میں لکھ ڈالوں. یہ فیوڈلزم سے آئے ہیں یا کالونیل دور کی لیگسی ہے؟ یہ دربار عیاشی کا ایک اڈا تھا. وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے کہ آپ کو علم ہے کیا ہو رہا تھا. آپ بتائیے کیا ہو رہا. فیوڈل سسٹم میں خوبیاں یہ تھی کہ ڈیپینڈنسی تھی، جن میں سب سے گھٹیا ترین لہجہ جو ہے وہ کرخنداری تھا. ہمارے ہاں جو 2 مذہبی تہوار ہیں عیدین کی شکل میں، اس کے بعد ہم آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ دن جو ہے سو کے گزارتے ہیں. لیکن آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ ڈیزائن اس طرح ہے کہ یہ ایک لالچی انسان پیدا کرتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت بن گیا. ہم ایک پروڈکٹیو قوم نہیں ہیں. سرکاری افسر بننے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت کے آسان ذرائع. ہم تو بچوں کو کہتے ہیں کہ موبائل کے قریب نہیں جانا. آپ نے کہا پریکٹیکل ہی نہیں ہے جو ہم اخلاقیات سکھا رہے ہیں. پھر میں والدین کی جہالت کی بات کروں گا. ایک ڈکیت بھی اب اخلاقیات کا حامل ہوتا تھا اس انداز میں کہ وہ اپنے گاؤں میں کوئی واردات نہیں کرتا. بہت سے علاقوں میں پاکستان میں اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں بہت سے مرد حضرات خاص طور پر کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں بھیج رہے کیونکہ ہم ایک غیرت مند لوگ ہیں. ہماری عورت جو جاب کر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ بہت خوشی سے کر رہی ہے. آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں اردو کو اڈاپٹ کر کے پاکستان نے ایک غلطی کی. میں بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا اسٹوڈنٹ، نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ. تو پھر سارا قصور ہم تعلیم کو کیوں دیں؟ میرے نزدیک یہ کلاسیفیکیشن ہی غلط ہے کہ آپ ذہین ہیں میں نالائق ہوں یا میں ذہین ہوں آپ نالائق. وہاں بابا بڈھا نہیں لکھا ہوا، وہاں ضعیف لکھا ہوا، وہاں اولے نہیں لکھا، اتنے لکھا یالا باری. لیکن یہاں اس کو استعمال تو فل کیا جائے گا نا پورے زور سے. ہمارے اسکول بھی تو تھانوں کی شکل میں بنائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم اور کام ناپسندیدہ ترین مطلب ہے معاملہ. آپ ایک بہت بڑی ایسی چینج کی بات کر رہے ہیں جو مجھے پاسبل نظر نہیں آتی. ہم تو کیا کی سطح پہ ہی اس کو سنپ کر کے چپ کروا دیتے ہیں کیونکہ نوبت تب آتی ہے جب کیا سمجھ میں آ جائے. کیسے ہیں دوستو؟ ہمارے ساتھ ایک مصنف اور ایک شاندار رائٹر ہیں، شاعر بھی ہیں. انہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ اس سوچ میں گزارا کہ ہمارے سماج کے ساتھ وہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی اور اپنی آنے والی نسل کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے کہ ہم دنیا کا مقابلہ کر پائیں. ہم بہترین انسان کیوں پیدا نہیں کر پاتے؟ تو اس کا جواب انہوں نے اس کتاب کی شکل میں دیا ہے، تعلیم اور تباہی. اب یہ تعلیم کس کو کہتے ہیں اور تباہی یہ کیوں ہے اور اس کا یہ حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں پر ہم سعید ابراہیم سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت مزے میں ہوں. سر آپ تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ میں تعلیم کہتا ہوں کہ علم کی وہ شکلیں جو مجھے سب سے پہلے تو اپنی ذات کو سمجھنے میں مددگار ہوں. اور جب میں ذات کی بات کرتا ہوں دیٹ مینس کہ میرے اندر جو پوٹینشیلز ہیں جو پروڈکٹیو بن کے نہ صرف میرے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں بلکہ پوری سوسائٹی میں پھیل کے سوسائٹی کو فائدہ دے سکتے ہیں. جیسے دریافتیں ہوتی ہیں، ایجادات ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ کوئی چیز سامنے آتی ہے، کوئی انکشاف آتا ہے تو ایک وقت آتا ہے پوری دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے. تو تعلیم کا مقصد اس طرح سے انسان کو علم کی طرف جانا ہے کہ اس کی مدد سے وہ اپنی ذات کو پہچان کے اس کو بہترین اور پروڈکٹیو انداز میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکے. کیا سب کچھ تعلیم ہی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ضروری ہے؟ تعلیم کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تربیت. لیکن اب تربیت 2 معنوں میں استعمال ہوتی ہے، اخلاقی تربیت اور دوسرا فنی تربیت کہ کوئی سکل جو ہے. تو یہ میں اس کو تعلیم کا ہی پیکج مانتا ہوں. یہ تعلیم کا ہی کام ہے کہ وہ چاہے والدین اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں. سب سے زیادہ تو ٹیچر ہوتا ہے اور ٹیچر کی ذمہ داری بھی بہت ہے کہ وہ بچے کو ہنر سیکھنے کی طرف بھی مائل کرے اور علم کے جو شعبے ہیں ان کی طرف بھی اسے گائیڈ کرے. اور بلکہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں ایسے ٹیچر دستیاب ہونے چاہیے جو بچوں کے پیشن کو اور رجحان کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کی تربیت کر سکیں، انہیں تعلیم دے سکیں. اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کتاب کو لکھنے میں ظاہر ہے آپ کے زندگی کے بہت قیمتی سال لگے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی سوسائٹیز میں اگر آج سے بھی کوئی تبدیلی شروع کی جائے کہ یہ جو تعلیم اور تباہی کا افسانہ ہے، یہ جو کہانی ہے، جس کا تسلسل ہے، یہ ختم ہو جائے اور ہم ایک بہتر سوسائٹی کو تخلیق کرنے کی طرف چل پڑیں، اس پروسیس میں آپ کے خیال میں کتنا وقت ہمیں لگنا چاہیے لاجیکلی؟
دیکھیے میں اس حوالے سے نا کوئی خوش امید آدمی نہیں ہوں، کیونکہ ہم اپنی زمین سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم معلق لوگ ہیں. ہماری جتنی اپروچ ہے وہ اس کا زمین کے ساتھ، ہسٹری کے ساتھ کوئی رشتہ برقرار نہیں رہا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں فوک وزڈم، لوک دانش تقریباً اختتام پذیر ہے. اب ہم جتنا بھی متاثر ہو رہے ہیں مغرب سے جو کچھ آ رہا ہے، ہم اس کو ایک نقال کے طور پہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ شعور دن بدن جو شعور کی پیدائش ہے یہ سکویز ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے. اب اگر ہمیں کوئی عقل ملے گی یا کوئی ہمیں گائیڈ کرے گا یا ہمیں بلکہ ڈکٹیٹ کرے گا، وہ مغرب کرے گا. ہم یہ صلاحیت کھو بیٹھے کہ ہم خود اپنی محنت سے اپنی کوئی پازیٹیو انسانی شکل بنا سکیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ مایوس ہیں اور آپ کو زیادہ پر امید نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے لکھی کہ جو شاید اپنے بچوں کے بارے میں حساس ہوں اور وہ ان میں کچھ ایسی پازیٹیو باتیں جنریٹ کر سکیں کہ جس سے وہ بہتر انسان بن جائیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچے بڑھتے بڑھتے کچھ تعداد دوسری تعداد کو بھی متاثر کر سکیں. ادروائز یہ تو پورے سمندر میں ایک بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب. کب آپ نے سوچا کہ آپ کو یہ کتاب لکھنی چاہیے؟ مجھے وہ بنیادی وجہ جاننی ہے. یہ جب میں نے سیکس اور سماج لکھی، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے اچھا کوئی بھی کتاب لکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ سب سے پہلے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن میں کتاب نہ لکھتا اگر مجھے یہ نہ لگتا کہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ محسوس تو کر رہے ہیں لیکن اس کا انالیسس نہیں کر سکتے، اس کا کوئی حل ڈھونڈنے کی طرف نہیں جا پا رہے. تو میں نے سوچا کہ میں محسوس بھی کر رہا ہوں اور جتنا مجھے سمجھ میں آیا میں انالائز بھی کر پا رہا ہوں، تو وائی ناٹ کہ مجھے یہ ساری باتیں جو میرے ذہن میں ہیں ان مسائل کے حوالے سے وہ میں لکھ ڈالوں. تو اس کتاب میں آپ کو کوئی میرا لہجہ دکھی نہیں ملے گا، کیونکہ اگر میں صرف اپنا پرسنل دکھ روتا تو پھر میں ناول لکھتا، پھر یہ کتاب نہ لکھتا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں میرا کوئی ایسی صرف ایک چیپٹر میں آپ نے لکھا ہے سٹارٹ میں، اس کے ہاں بعد وہ آپ کی صرف کہانی لوگوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے کہ اور میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں نے اس کتاب کے جو ابتدائی صفحات پڑھے ہیں میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ مجھے لگا کہ آپ نے میری کہانی بیان کی ہے. اور میری پہلی کتاب میں بھی یہی تبصرہ آیا تھا. اکثر نوجوانوں نے کہا کہ سر یہ کتاب آپ نے میرے لیے لکھی، ہمارے لیے نہیں، میرے لیے. تو میں نے کہا چونکہ یہ کتاب میں نے اپنے لیے لکھی تھی اور میں یونیک نہیں ہوں، میں بے شمار لوگوں سے میرے دکھ سکھ خوشیاں کیفیتیں سانجھی ہیں، تو لہٰذا جہاں جہاں میں آپ سے ریلیٹ ہو پایا ہوں آپ کو لگتا ہے کتاب آپ کے لیے لکھی ہے. تو یہ کتاب میں نے لکھ دی شاید اس سے کوئی بہت بڑا ذہن جو ہے متاثر ہو جائے اور وہ اتنا افیکٹو ہو کہ وہ سوسائٹی میں کوئی ڈنڈ ڈال سکے، کوئی پازیٹیو تبدیلی لے آئے یا ایٹ لیسٹ سوچنے کی ایک لہر تو شروع ہو جائے. کیونکہ ہم کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جو لکھتے ہیں وہ کہاں کہاں پہنچ کے کیسے کیسے اثر انداز ہوتا ہے. اب جیسے سنگر کوئی گانا گاتا ہے تو اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا گائے ہوئے یہ جو بول ہیں کس کس شخص کے اندر کتنی شدید کیفیت یا کتنی کیسی کیسی کیفیت جگا رہے ہیں. تو اسی طرح لکھنے والا بھی نہیں بتا سکتا، وہ لکھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے یار، صرف اسے جو رسپانس آ جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا یار اس کا کوئی مطلب بنا ہے. اچھا مجھے بتائیے آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے جو ہمارے رویے ہیں، ہماری تعلیم کی طرف رویے ہیں، ہمارے بچوں کی، سوسائٹی کی، اگلی نسلوں کی تربیت کرنے کے رویے ہیں، یہ فیوڈلزم سے آئے ہیں یا کالونیل دور کی لیگسی ہے یہ، یا مذہب کا اس میں دخل ہے؟ ان تینوں میں سے کس کا زیادہ دخل ہے؟ سر دیکھیے اگر ہم
بات کرتے ہیں انگریزوں کی، تو اس سے پہلے مغل تھے، اور مغلوں کے ہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ رویے آج کے نہیں ہیں. اچھا آپ بتائیے کیا ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کی ویڈیو اور یہ پوڈ کاسٹ لوگ دیکھیں گے تو وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں گے کہ آپ کو علم ہے کیا ہو رہا تھا. آپ بتائیے کیا ہو رہا تھا. دیکھیے دربار عیاشی کا ایک اڈا تھا. بہترین چیزیں بادشاہ کے لیے، بہترین لوازمات بادشاہ کے لیے، بہترین کھانے بادشاہ کے لیے. ایک دال جو ہے وہ 12 طریقوں سے بنائی جا رہی تھی. یعنی ہر چیز بادشاہ کے لیے یونیک چاہیے تھی. پبلک تو ایلینیٹڈ تھی. اور مغلوں کے زمانے میں کوئی سکول وغیرہ تو تھے ہی نہیں. لوگ فوک وزڈم پہ گزارا کر رہے تھے. تعلیم تھوڑی بہت خانقاہوں میں ہوتی تھی. یہ مدرسے بھی تو زیادہ تر انگریزوں کے زمانے میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں نا. اس سے پہلے تو مدارس بھی نہیں تھے، درس نظامی جسے ہم کہتے ہیں تھے، لیکن بہت کم تھے. ٹھیک ہے، مسجدوں میں بچے پڑھنے چلے جاتے ہوں گے، پاٹھ شالوں میں پڑھنے چلے جاتے ہوں گے. اور وہ تعلیم نہیں کہی جا سکتی. وہ ایک جسٹ تسلی تھی کہ ہم پڑھ رہے ہیں. اصل تعلیم وہ تھی ان کے دور میں جو بندے کو مغل دربار تک پہنچا سکتی تھی. اور مغل دربار تک پہنچنے کا مطلب تھا کہ آپ فوک وزڈم سے کٹ جائیں، آپ ایک ایلینیٹڈ لینگویج پڑھیں. آپ مقامی زبان فارسی نہیں پڑھ سکتے، آپ فارسی پڑھیں. یعنی دلی میں بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں 5 لہجے اردو کے مروج تھے. اچھا. جن میں سب سے گھٹیا ترین لہجہ جو ہے وہ کرخنداری تھا. یعنی کام کرنے والے آدمی کا لہجہ سب سے گھٹیا سمجھا جاتا تھا. اور جو فیوڈل تھا کیسا لہجہ ہوتا تھا اس کا لہجہ تھا مغل دربار میں بولے جانے والی اردو معلّہ. یعنی یوں ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اردو معلّہ ہو گئی، ایک اردو محلہ ہو گئی. ایک شہر میں 5 لہجے تھے. 5 لہجے. کارخانہ داری کیسی زبان تھی؟ کارخانداری مطلب ہے کہ جس کو ادب میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اوکے صحیح. تو یہ جو تسلسل ہے، یہ میں نے پوچھا کہ 3 چیزوں میں سے کس کا ہے، وہ اس کا جواب مجھے پوری طرح شاید نہیں ملا. دیکھیے فیوڈلزم سے آیا ہے، کالونیل دور سے آیا ہے، یا مذہب سے آیا ہے؟ یہ تینوں ہی چیزوں نے اس کو بڑھاوا دیا. اس میں ہم کسی کو بھی باہر نہیں نکال سکتے. تینوں فیکٹرز. اور کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا، وہ کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم تعلیم کو دلیل کی بنیاد پہ استوار کرتے، صرف لاجک کی بنیاد پہ ڈسکشن کرتے، مکالمہ کرتے، اور جو بات لاجک کی ڈومین میں نہیں آتی اس کو بطور عقیدہ سائٹ پہ رکھتے تھے، نہ کہ اس پہ انسسٹ کرتے کہ اس کو بھی علم مانا جائے. آپ نے اس کتاب میں بہت زیادہ سماج سے بھی شکوہ کیا ہے کہ وہ نئی نسل کی تربیت اور تعلیم میں بڑی کوتاہی کر رہا ہے. سماج سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سماج سے مجھے یہ تکلیف ہے کہ ہم عجیب و غریب ملغوبہ ہیں. یعنی جو بری اقدار فیوڈل سسٹم سے ہمیں ملی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیوڈل سسٹم میں اچھی اقدار بھی تھیں. اسی طرح کیپٹلسٹ سسٹم میں بھی جہاں بہت ساری قباحتیں ہیں وہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں. بدقسمتی سے ہم نے فیوڈل سسٹم کی ساری خوبصورتیاں چھوڑ دیں اور بری باتیں ایڈاپٹ کر لیں، جیسے کمپٹیشن، غلامی، کیا کہتے ہیں کہ طاقت کا گمان یا غرور. تو اسی طرح ہم نے جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اسے صرف کمپٹیشن اور کسی دوسرے کو صرف ایک ایسی پروڈکٹ مان لیا جو ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ ہو. ایون اس وقت پیرنٹس جو ہیں انہیں یہ پرابلم نہیں ہے کہ ان کا بچہ کس طرح کا انسان بن رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایسی پروڈکٹ بن رہا ہے جو کل کو پیسہ کمانے کے قابل ہو سکے، اور اتنا پیسہ کمائے کہ ہماری ساری جو بدحالی ہے اس کا سدے باب ہو سکے. اچھا، آپ نے کہا کہ فیوڈل سسٹم میں جو خوبیاں تھیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا. جی، کیا خوبیاں تھیں فیوڈل سسٹم میں؟ فیوڈل سسٹم میں خوبیاں یہ تھی کہ ڈیپینڈنسی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک سانج، یہ بھی ایک جبر تھا، یہ کوئی شعوری کوشش نہیں تھی.
اچھا اسی ڈپینڈنسی کی وجہ سے ہمارے جو تہوار تھے ان میں جو کلیکٹیوٹی تھی جس میں لوگ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے تھے. شادیوں میں مطلب ہے کہ جس کی بیٹی کی شادی ہوتی تھی سارا بوجھ اس پہ نہیں آتا تھا. وہ جو نیوندرا دیتے تھے, وہ جو پیسے دیتے, سلامی دیتے تھے, اور لوگ ایون اپنا گھر کا سامان لے آتے تھے, بستر لے آتے تھے, گھی لے آتے تھے, دودھ لے آتے تھے, گوشت, سب کچھ وہ اکٹھا کر دیتے تھے وہاں. اور اسی طرح ہمارے بہت سارے تہوار جو مقامی ہیں, جیسے لوہڑی ہے اور جیسے دیوالی ہے, اس طرح کے اور بہت سارے تہوار ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں فیوڈل سسٹم سے لنکڈ تھے. جی, وہ فیوڈل سسٹم سے لنکڈ تھے. آپ دیکھیے کیپٹلسٹ سسٹم کے آنے کے ساتھ اور جو مذہبی اپروچ, ایکسٹریمزم خاص طور پہ, میں مذہبی اپروچ کی جب بات کرتا ہوں آئی ایم ناٹ اگینسٹ دیٹ اپروچ, لیکن اگر وہ ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہے تو وہ سوسائٹی سے کلچرل رنگوں کو ختم کر دیتی ہے. اور کلچرل رنگوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو زندگی اس سے سموتھ گزرتی ہے, اور دوسرا اس میں خوشی منانے کے بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں, تہوار ہوتے ہیں, وہ ہمارے یہاں ختم. اچھا, کیا آپ نے کہیں اور دنیا کی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فیوڈل سسٹم کو تو ختم کیا لیکن اس کی کچھ احسن چیزوں کو, بہتر چیزوں کو برقرار رکھا؟ کیا آپ نے یہ دیکھا کہیں؟ دیکھیے, میں کبھی انڈیا نہیں گیا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جتنے چند ایک ممالک ہیں افغانستان کو نکال کے, وہاں کلچرل ایکٹیویٹیز آج بھی بہت زندہ ہیں. انڈیا بہت فخر سے اپنی تمام زبانوں کو اون کرتا ہے, اور اس کو فیوڈل سے کیسے لنک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کو کنٹینیوٹی میں رکھا, ان تہواروں کو ختم نہیں کیا, وہ آج بھی اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں. جب آپ فیوڈل کہتے ہیں تو آپ بیسیکلی تمام ماضی کی روایات کو مجتمع کر کے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے, مطلب ہے کہ اس میں جو خوبصورت روایتیں ہیں, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ تہوار جو ہیں وہ انسانوں کے اکٹھے ہونے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہیں. وہ ہم نے پنجاب میں ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تہوار ایسے منائے جاتے ہوں جن کا زمین سے تعلق ہو, اور ہمارے یہاں جو 2 مذہبی تہوار ہیں عیدین کی شکل میں, اس میں بھی ہمارے یہاں سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی نماز کی حد تک ہے, جسے ہم کولیکٹیو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ وہ دن جو ہے سو کے گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس تہوار کا زمین سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی سیلیبریشن کا ایلیمنٹ, عنصر موجود نہیں ہے, جو کہ موسموں سے جڑے ہوئے تہواروں میں ہوتا ہے. کیونکہ موسموں سے جڑے ہوئے تہواروں کا تعلق خوشحالی سے ہے. جیسے ابھی لوہڑی گزرا ہے تو دیٹ مینس کہ یہ وہ دن ہے جب سردی کی وجہ سے مردہ زمین جو ہے اب دوبارہ جاگنے کی طرف, باہر کی طرف جائے گی, فصلیں اگیں گی, کیونکہ یہ وہ دن ہوتا ہے جب سردی اپنی پیک پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد سردی کا زور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اچھا, آپ نے کتاب میں جا بجا یہ لکھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمارا جو نہ صرف اسکولوں کا اور مدارس کا تعلیمی نظام بلکہ جو گھر میں اور معاشرے میں نئی نسل کی تربیت بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک لالچی اور خود فریبی انسان پیدا کرتی ہے. ذرا اس کو ایلیبوریٹ کریں کیسے, مطلب مجھے اس تعلیمی نظام سے بہت سی شکایتیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ ڈیزائن اس طرح ہے کہ یہ ایک لالچی انسان پیدا کرتی ہے. اس کو ذرا ایکسپلین کریں کیسے آپ اس نتیجے. دیکھیے, میں عرض کروں کہ کیپٹلسٹ سسٹم کی وجہ سے جو اشیاء کی یلغار آئی, ایک زمانہ تھا کہ لیکن اس کو اس ہمارے نظام تربیت اور تعلیم پر کیسے, میں اسی سے جوڑنے لگا ہوں. پیرنٹس کی صورتحال کیوں ایسی بنی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو اشیاء ہیں وہ آپ کو ہر جگہ نظر آنے لگ گئی. یعنی وہ اشیاء آپ کی ضرورت بن گئی جو کبھی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت بن گیا ہے. یعنی ہمارے پاس ان اشیاء کو خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, کیونکہ ہم ایک پروڈکٹیو قوم نہیں ہیں. ہمارے یہاں اس سطح کی انڈسٹری نہیں ہے جو ہمیں تمام پروڈکٹس سستے داموں پرووائڈ کر سکے. نو ڈاؤٹ ہمیں اچھا جوتا چاہیے, ہمیں اچھے کپڑے چاہیے, ہمیں اچھا گھر چاہیے, لیکن ہم وہ بڑی مشکل سے زر مبادلہ جو اکٹھا کرتے ہیں اس سے وہ اشیاء خریدتے ہیں یا ادھار خریدتے ہیں. تو یہاں پھر ایک خاص گروپ ہے جن کو وہ اشیاء دستیاب ہو جاتی ہیں,
اور باقی بہت بڑا حصہ جو ہے اس اشیاء سے محروم رہ جاتا ہے. یہ احساس محرومی، یہ عدم تحفظ، یہ ایک لالچ پیدا کرتا ہے. غریب کا دل بھی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے اچھا کپڑا ہو، اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو، اچھی سہولت ہو، اس کے پاس بھی کوئی موٹر سائیکل ہو کم از کم. تو جب یہ دستیاب نہیں ہوتی تو پھر انسان کی ساری کنسنٹریشن اخلاقیات کو چھوڑ کے اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو بچے اس نے پیدا کیے ہیں کم از کم وہ اس کے لیے پیسہ کمانے کا ذریعہ بن جائیں. تو ایجوکیشن بھی پھر ہم اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ شاید ایجوکیٹ ہو کے یہ بچہ جو ہے کچھ افسر بن جائے گا، اور افسر بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو رشوت کمانے کا ایک ذریعہ مل جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سرکاری افسر بننے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت کے آسان ذرائع. تو ہمارے ہاں کوئی آپ اکثر گھر دیکھیں، بے شمار گھر ایسے ہیں جہاں کتاب نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، کیونکہ ہمارا کتاب کے ساتھ ایک بیزاری کا، ایک نفرت کا تعلق ہے، ریجیکشن کا تعلق ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو ناہمواری تھی، غربت تھی اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم تھی، اس کا جو حل سوسائٹی کے سامنے آیا، جو ان لوگوں کو نظر آیا، محروم لوگوں کو، وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو اور ہم پڑھائیں تاکہ نوکری کریں اور ہمارے لیے تمام وسائل لے کر آئیں. اس چیز نے لالچ پیدا کیا اور پوری تعلیم کا نظام اس طرح سے ہوا ڈیزائن کہ اس لالچ کو سیٹسفائی کر سکے. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ احساس محرومی نے لالچ پیدا کیا. تو اس میں ایجوکیشن سسٹم کہاں سے آ گیا؟ ایجوکیشن سسٹم ہی تو مطلب ہے کہ دیکھیے، جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ ایجوکیشن سے کیا مراد لیتے ہیں. کیا مراد لیتے ہیں؟ میں یہ لیتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ذریعے وہ علم انسان کو ملے جو اس کی پرسنالٹی میں پوشیدہ پوٹینشل کو ایکسپلور کرنے میں مدد ملے اسے، اور وہ اپنے ٹیلنٹ کو بہترین طریقے سے استعمال کر کے نہ صرف اپنے آپ کو ایک بہترین اخلاقی وجود بنا سکے، بلکہ اپنے پوٹینشل کو ایکسپلور کرتے ہوئے پروڈکٹیو ہو سکے، جس سے وہ ارن بھی کرے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ وہ پروڈیوس کرے وہ سوسائٹی کے استعمال میں آ سکے. جیسے کوئی ایجاد ہوتی ہے، جب ہم ایک موبائل بناتے ہیں نیا، تو وہ دیکھیں نا کتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے اور کتنا لوگوں کے کام آتا ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں موبائل کو کتنا استعمال کرنا چاہیے. ہم موبائل سے بھی ہمارے تصورات جو ہیں وہ حالانکہ ایک بہت کام کی چیز ہے. تو یہ اگر ہم ایجوکیٹڈ ہوتے تو شاید ہم بچوں کو اس کا بہتر استعمال سکھا سکتے ہیں. ہم تو بچوں کو کہتے ہیں کہ موبائل کے قریب نہیں جانا، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ اس میں سب کی سب شیطانی باتیں ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں. یعنی یہ جہالت ہے نا کہ ہم لیپ ٹاپ اور موبائل کی صلاحیتوں، جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، جو چھپے ہوئے فائدے ہیں، ان کو ہم بالکل نہیں جانتے. آپ کے خیال میں کیا ایسا فائدہ ہے جو ایک سوسائٹی، ہماری آج کل کی سوسائٹی میں بچے موبائل فون سے زیادہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو آج کل یہی نوٹ کر رہے ہیں کہ بچے اتنا زیادہ فون یوز کرتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹیو چیزیں، ان کی ایکسرسائز اور ان کی موبائل سے باہر جو سوشل لائف ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. دیکھیے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ پھر میں والدین کی جہالت کی بات کروں گا کہ وہ موبائل کی جو کیپیبلٹی ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کو جانتے ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ اگر وہ سمجھ لیں، یعنی ایسے ہی ہے، ایک کتاب میں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ بہت برے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں، انسان کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں. اسی طرح موبائل میں دنیا بھر کی مطلب ہے کہ وہ معلومات موجود ہیں. اب تو آپ گھر بیٹھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شاید کتاب سے زیادہ موبائل زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری توجہ نہیں جا رہی اس طرف کہ بچہ، اس کی نیچر جو ہے اگر موبائل کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ بغیر کتابوں کا خرچہ کیے ہوئے ایک موبائل سے دنیا کا ہر طرح کا علم حاصل کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ٹیچر اور والدین اس حقیقت کو سمجھ لیں. صحیح. اچھا، پھر آپ نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں، ایک مقدمہ پیش کیا ہے کہ ہماری تعلیم اور گھروں میں اور سکولز میں اور محلے میں، گاؤں میں، شہر میں جو بچوں کی تربیت ہو رہی ہے اور اس سے جو اخلاق جنم لے رہا ہے،
جو اخلاقیات ہم پیدا کر رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں وہ نان پریکٹیکل ہے, اس کی پریکٹیکل کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ دیکھیے اخلاقیات جو ہے نا یہ فکسڈ نہیں ہوتی. نہیں, آپ نے کہا پریکٹیکل ہی نہیں ہے جو ہم اخلاقیات میں بتا رہا ہوں, بالکل پریکٹیکل نہیں ہے, فکس نہیں ہوتی, یہ بدلتی رہتی ہیں. دیٹ مینس کہ جیسے جیسے ہمارا مادی ماحول بدلتا ہے اسی طرح اخلاقیات کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جب ایک دفعہ کسی خدا نے اتاری تھی تو فکس ہو چکی, اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب وہ چونکہ زندگی کے تقاضے بدلتے گئے لیکن ہم نے اخلاقیات کو بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اخلاقیات irrelevant ہوتی چلی گئیں. جب irrelevant ہو گئیں لیکن سوسائٹی نے اس کو ایک بیانیے کے طور پہ مانا ہوا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ پریکٹیکلی ہم ان اخلاقیات سے میچ نہیں کر سکتے اپنی زندگی, تو ہم لوگوں کو کم از کم جب آپس میں بیٹھتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہم تو اس بیانیے کے مطابق صحیح اترتے ہیں جو سوسائٹی نے تسلیم کیا ہوا ہے, جبکہ ہم اپنے ریئل ایشوز میں, ریئل معاملات میں ان اخلاقیات کو استعمال نہیں کر سکتے. مثلا کوئی ایک اخلاقیات کی کوئی لین دین چیز بتائیں, لین دین, ہاں اس کو ایکسپلین کریں نا. آپ کا کوئی دکاندار جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا, آپ کا کوئی دکاندار اپنی پروڈکٹ کے بارے میں سچ نہیں بولتا. اخلاقیات جو ہم نے سیکھی وہ پریکٹیکل نہیں ہے, میں اس اینگل سے بات کر رہا ہوں جو آپ نے لکھا ہے جی, کہ اس کی مثال دینا کہ یہ اخلاقیات ہماری سوسائٹی میں ہے بہت, اس کو ہم بڑا اس کی بڑی بڑی تعریف کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں, لیکن اس کی پریکٹیکلٹی کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارا ایک بہت بڑا اخلاقی جو ہم تقاضا مانتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک انسان کا مذہبی ہونا, عبادت گزار ہونا, روزہ رکھنا, یہ بڑے بنیادی قسم کے اخلاقی تقاضے سمجھے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کو بھی آپ شامل کریں, داڑھی رکھنے کو, اور اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے تو باقاعدہ اس سے ارد گرد کے لوگ جو ہیں مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ مذہبی داڑھی ہے, اور اگر تم نے یہ مذہبی داڑھی رکھی ہے اب تمہارے اوپر اخلاقی تقاضے زیادہ لاگو ہوں گے, اب تم وائلیٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو عبادت سے جڑے ہوئے ہمارے کردار ہیں جیسے حاجی, تو آپ حافظ, اس طرح کی اخلاقیات کو نان پریکٹیکل کہہ رہے ہیں. میں اس کے علاوہ اور بہت ساری, جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے کہ کیا ٹیکس دینا اخلاقی تقاضا نہیں ہے, سچ بولنا اخلاقی تقاضا نہیں ہے, لین دین میں صاف ستھرا ہونا اخلاقی تقاضا نہیں ہے, چیز جو ہم بیچ رہے ہیں اس کے متعلق گاہک کو بتانا اخلاقی تقاضا نہیں, یہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہے. میرے خیال میں تو ہم نے اخلاقیات میں ایک چیز جو میں نے اپنی سوسائٹی میں محسوس کی جو بہت غیر پریکٹیکل ہے, بہت اس طرح کی ہے کہ ہم فخر اس پہ کرتے ہیں لیکن اس کا استعمال کوئی نہیں ہے سوسائٹی میں, بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اکثر چیزیں زبانی طے کرتے ہیں اور اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے زبان دے دی ہے بس بات ختم ہوگی, حالانکہ اس کے پھر ہم سب لوگ نقصانات بھگتتے ہیں. اخلاقیات ہماری اس طرح کی بھی اپڈیٹ ہونی چاہیے کہ جب کچھ ہم بات کرتے ہیں تو اس کو لکھا جائے, حالانکہ یہ ہماری روایات میں بھی ہے, مذہب میں بھی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ اخلاقیات سکھائی نہیں جاتی یا اس کو پریکٹیکل نہیں کیا جاتا, اور لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا اور میرا کوئی معاملہ ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے لکھ لیں, بلکہ یوں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. اس کو بھی ان میں شامل نہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اخلاقی تقاضا جو ہے نا یہ فیوڈل ایرا میں بہت آسانی سے فلفل ہو رہا تھا. اس میں کوئی انسان اپنی زبان سے بھاگ نہیں سکتا تھا کیونکہ لوگ جو ہے چھوٹی کمیونٹیز میں رہتے تھے. دیہات میں ہر رہنے والا شخص دوسرے شخص کو جانتا تھا. ایون یہاں تک ہوتا تھا کہ ایک چور بھی اخلاقیات کا حامل ہوتا تھا, ایک ڈکیت بھی اخلاقیات کا حامل ہوتا تھا, اس انداز میں کہ وہ اپنے گاؤں میں کوئی واردات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہاں ورنہ اس کا جینا دوبر ہو سکتا تھا. وہ جو بھی کام کرتا تھا وہ بھلے برے سمجھے جاتے تھے لیکن وہ کئی گاؤں چھوڑنے کے بعد دور جا کے وہ یہ حرکت کرتا تھا, اپنی کمیونٹی میں اسے بے عزت نہیں ہونا ہوتا تھا. تو وہاں جو ہے چونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کو بچپن سے مرنے تک جان رہا ہوتا تھا, ایک ایک بات جان رہا ہوتا تھا, لہٰذا وہاں اپنے آپ کو چھپانا ممکن نہیں تھا. وہاں زبان بہت امپورٹنٹ تھی, وہاں زبان کا کہنا ہی بہت امپورٹنٹ تھا. لیکن اب تو یہ پریکٹیکلٹی نہیں ہے. اب تو لوگ جو ہے نا گاؤں سے آتے ہیں, اپنی ذات بدل لیتے ہیں, اپنی شناخت بدل لیتے ہیں,
لوگ سید بن جاتے ہیں، لوگ جٹ بن جاتے ہیں، آرائی بن جاتے ہیں، تو اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو صرف ہمیں جھوٹ بول کے اپنی ایک فیس ویلیو بنانی ہے، تو اس میں زبان کا ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ زبان والی اخلاقیات بھی اب ویلڈ نہیں رہی، لکھنا پڑھنا ضروری ہو گیا. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی شامل کرنا چاہوں گا. بہت سے علاقوں میں پاکستان میں ابھی بھی یہ اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں بہت سے مرد حضرات خاص طور پر کہ ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھنے نہیں بھیج رہے کیونکہ ہم ایک غیرت مند لوگ ہیں. تو غیرت کا یہ جو تصور ہے، کیا یہ ہماری اخلاقیات سے آیا ہے، یا یہ اس خطے کا کوئی خاص چیز ہے، یا ہم نے سیکھی ہے کہیں سے، یا یہ کوئی مذہبی تصور ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیے، بد نصیبی یہ ہے کہ میرا خیال ہے فیوڈل مذہب کو فیوڈل سے آیا ہے. ہم نہیں، دیکھیے یہ محض ہندوستان کی پیداوار نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے پیچھے جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ جو احادیث، بھلے وہ موضوعی ہی کیوں نہ ہوں، وضع کی ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کا صحیح ہونا بھی لازم نہیں ہے. وہ احادیث ہمارے ہاں مولوی کے ذریعے جب ایک تقدس کے طور پہ بیان کی گئی، اور ان میں خاص طور پہ عورت کی سیکنڈری حیثیت کے بارے میں جو تصورات اسٹیبلش ہوئے، وہ لوگوں نے مان لیے. ان کا خیال ہے کہ یہ کسی مقدس شخصیت کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور ہمیں عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے. فیوڈل سسٹم سے لنکڈ باتیں ہیں، فیوڈل جائیداد ٹرانسفر کا تصور اور سارا ظاہر وہاں سے لنک ہے. یہ فیوڈل سسٹم نے تو اس کو مزید اسٹرینتھن کیا. یعنی یہ نہیں کہ یہ باتیں موجود نہیں تھیں، یہ یوں سمجھیں کہ کریلا اور نیم چڑھا، کہ دونوں باتوں نے مل کے عورت کی حیثیت کو ڈیگریڈ کیا. اور ہم لاشعوری طور پہ اب بھی عورت کو اپنے برابر کا انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس کو ایجوکیشن سے اور ایکسپوجر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں روایات کے نام پہ، اور اس کے بعد جب وہ کوئی درست فیصلہ نہیں کر پاتی تو ہم کہتے ہیں دیکھا، ہم نہیں کہتے تھے عورت بے وقوف ہے، مرد زیادہ عقل مند ہے. تو ابن رشد نے کہا تھا کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ عورت زیادہ ذہین یا عقل مند ہے یا مرد زیادہ. اس نے کہا کہ بات ہے مواقع کی، انہیں ایکول مواقع دے کے دیکھو، پھر معلوم ہوگا کہ دونوں میں سے کون کتنا عقل مند ہے اور کتنا بے وقوف ہے. اور یہ تو میری زندگی کا تجربہ ہے. آپ کسی پولیس تھانے میں جا کے کسی خاتون کو جاب کرتے دیکھیے، وہ آپ کو ایک کلیریکل جاب کرنے والی عورت سے بالکل مختلف لگے گی، بلکہ وہ جو گھر میں رہنے والی عورت ہے اس سے زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کا وہ بالکل آپ کو مردانہ خصائص کی حامل لگے گی، اس کا بولنا چالنا، اس کا ڈیسیژن لینا. اچھا، یہ ایک اور اینگل پہ سوال چلا جائے گا، لیکن چونکہ آپ کی بات سے یہ سوال پیدا ہوا ہے لہٰذا میں لازمی کروں گا یہ سوال، کہ ابھی ویسٹ میں ایک ویو چل پڑی ہے کنزرویٹیوز کی. وہ رائز، ہر جگہ ان کا رائز ہو رہا ہے، رائٹ ونگ کا رائز ہو رہا ہے، اور وہاں یہ خیالات کہ عورت کے لیے گو ٹو کچن، کہ اب تم یہاں کیوں پھر رہی ہو، باہر کام کیوں کر رہی ہو، تمہیں جا کے گھر سنبھالنا چاہیے، یہ وہاں پر کنزرویٹیو، الٹرا کنزرویٹیوز، آرتھوڈاکس لوگ مہم چلا رہے ہیں. جبکہ ہماری سوسائٹی تو ابھی پہلا لیسن ہی نہیں لرن کر پائی تھی کہ ہم نے اپنی تمام عورتوں کو تعلیم دینی ہے. مردوں کو بھی ابھی ہم پوری طرح تعلیم نہیں دے پائے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ موومنٹ وہاں کامیاب شاید ہو جائے، مجھے تو نہیں لگتا ہو، لیکن ہمارے پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. ہم یورپ کی مطلب ہے کہ باتیں بہت عرصے کے بعد قبول کرتے ہیں. لیکن وہاں تو ریورس ہونا شروع ہو گیا. اس کا ایک ویو آئی ہے جو آئی بلیو کہ وہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں اس کو استعمال تو فل کیا جائے گا نا پورے زور سے، کہ دیکھیں وہاں کی عورت بھی گھروں کو واپس جا رہی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ جو لوگ آزادی کا مزہ ایک دفعہ چکھ لیتے ہیں نا، انہیں واپس جو ہے پنجروں میں بند کیا جا سکے. ہم گروتھ کی طرف ہی جائیں گے، لیکن یہ گروتھ بڑی ڈسٹرکٹیو بھی ہوگی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ابھی بھی ہماری عورت جو جاب کر رہی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت خوشی سے کر رہی ہے.
وہ اس لیے بھی نہیں کر رہی کہ اپنی ذات کو ایکسپلور کر سکے. بہت ریئر عورتیں ایسی ہیں جو اپنا کریٹو سیلف ایکسپلور کرنے کے لیے میدان میں آتی ہیں. ادروائز وہ بھی کمپٹیشن میں آتی ہیں کہ یار جو مرد کی محتاجی کی بجائے بہتر ہے کہ میں بھی, میرے پاس بھی کچھ پیسے ہوں, یا ایون کچھ نیک جذبے کے ساتھ آتی ہیں کہ یار بچوں کا مستقبل بن جائے. تو یہ سارے شیڈز موجود ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک عورتوں کو جاب کے نتیجے میں جس طرح کی شخصیت میں ڈھلنا چاہیے تھا پروگریسو پرسنالٹی میں, وہ ابھی سفر ہمارا بہت اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کمزور ہے. آپ نے پاکستان میں بہت شہروں میں سفر کیا, آپ نے لوگوں کو پڑھایا بھی, ڈرائنگس بھی, آپ اسکیچنگ بھی, ڈرائنگ بھی سکھاتے رہے, ڈرامہ بھی سکھاتے رہے. آپ مجھے پاکستانی نوجوانوں کے, ینگسٹرز کے برین کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا پایا. ہمارا نوجوان, ہمارے بچے کتنے ذہین ہیں اور کتنے سمجھدار ہیں, یا ابتدائی سالوں کی جیسے بھی ہمارے سوسائٹی میں پرورش ہوتی ہے اس نے ان کو غبی کر دیا کیا, یا ان میں سٹل سپارک آپ نے دیکھا اپنے نہیں, ایکسرسائز میں؟ انوائرمنٹ جو ہے نا, جو میٹیریل انوائرمنٹ, ہمارا ماحول, یہ کسی بھی شخص کی ذہانت کو ایکسپلور کرنے میں, یعنی ذہانت کو ایسی کوانٹٹی نہیں ہے جو کہ فکسڈ ہوتی ہے, اس میں گروتھ بھی ہوتی ہے. تو اور پھر وہ جو فکسڈ کوانٹٹی ہے وہ بھی اس میں نئے نئے شیڈس نکلتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنی انوائرمنٹ ہماری ڈیجیٹائز ہوئی ہے, جتنا ایکسپوجر ملا ہے, ہمارا نوجوان زیادہ انرجیٹک ہے. وہ میٹرک کرنے کے بعد اب کمانے کا سوچتا ہے, انڈیپینڈنس کا سوچتا ہے, اور یہ ایک لحاظ سے بہت پروڈکٹیو بات ہے, بڑی پروگریسو بات ہے, کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ اس سے بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے زمانے میں چونکہ ایکسپوجر نہیں تھے, لہٰذا ہمارے زمانے میں زیادہ تر لوگوں کو غبی سمجھا جاتا تھا, ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹس کو نالائق سمجھا جاتا تھا. آج کا ایک اسٹوڈنٹ بظاہر ڈگری نہ بھی لے سکے, لیکن جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے تو وہ ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. مجھے ان کی ذہانت پہ کوئی شک نہیں, صرف یہ ہے کہ ان کی ذہانت کو جو مورل ایک سپورٹ ملنی چاہیے وہ ذرا کمزور ہے. اچھا سر, آپ نے اس کتاب میں تنقید کی ہے جو پنجاب میں خاص طور پر اردو زبان کا اجرا کیا گیا, اس کو لاگو کیا گیا, اس پہ آپ نے بڑی شدید تنقید کی ہے. بلکہ آپ کی کتاب پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں اردو کو اڈاپٹ کر کے پاکستان نے ایک غلطی کی. مجھے یہ بتائیے آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں, اور پھر یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کا ریورسل سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, غلطی تو بہت بڑی کی, اردو کو لے کے آنا غلطی تھی. ایک ایسی غلطی کی ہے جس کا شاید اب ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کا اپائے کر سکیں. غلطی کیسے تھی, اور غلطی یہ کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو میں جو سلیبس لکھا گیا اس نے بچے کو, آپ صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں؟ جی, میں چونکہ پنجاب کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں, جو میرا تجربہ ہے میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. تو ہمارا سلیبس جو ہے نا, اس کی زبان اتنی پیتھیٹک ہے, اتنی مکینیکل ہے, اتنی عجیب و غریب ہے کہ وہ بچہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. جب سمجھ نہیں پاتا, کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوتی, ایک بات ابلاغ ہی نہیں ہو رہا, تو وہ اسے رٹا لگاتا ہے. رٹا کبھی بھی آپ کے اپروچ کا حصہ نہیں بنتا. وہ صرف امتحان دینے کے لیے تو کافی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ علم میں ڈھل سکے, وہ ممکن نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جو سلیبس لکھا گیا اس نے بچے کو, ہمارے بچوں کو کتاب سے نفرت سکھائی. اب جب کتاب سے ہی نفرت ہو جائے تو پھر آپ کتاب پڑھیں گے نہیں, مجبوراً اس کا رٹا لگائیں گے. بھلے آپ ایم ایس سی کر لیں. ایون آج بھی اگر آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں, معلوم کیجیے گا کہ کتنے نوجوان ہیں جو خود تھیسس تیار کرتے ہیں. وہ پیسے دے کے تھیسس تیار کروا لیتے ہیں, یا ٹیچرز کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے پاس ہو جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ ان سے, میں اکثر نوجوانوں سے ملتا ہوں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, کس سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے, فلاں سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ سبجیکٹ میں فلاں سوال, وہ کہتے ہیں سر جی بہت عرصہ ہو گیا ہمیں کیے ہوئے, اب تو یاد نہیں رہا. میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال ہو گئے. میں نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے ہیں, 44 سال ایف ایس سی کیے ہوئے, مجھے تو کچھ نہیں بھولا. مجھے آج بھی غالب کے شعر جو وہاں موجود تھے وہ یاد ہیں.
مجھے بایولوجی کے ایک ایک چیپٹر کا پتا ہے کہ کس موضوع پہ کون سا چیپٹر تھا، ایون ان کے نمبر تک یاد ہے، کیونکہ وہ کتاب میری زندگی سے ریلیٹ کرتی تھی. لیکن وہ تو اردو میں تھی. نہیں، بایولوجی کی کتاب انگلش میں تھی. لیکن چلیں پھر انگلش میں تھی، آپ کی زبان میں تو نہیں تھی. لیکن نہیں، اگر آپ کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں نے محنت کر کے اپنی کنسیپچل کلیئرٹی پہ کام کیا تھا. پھر زبان والا مسئلہ تو پھر ختم ہو گیا نا. پھر آپ زبان کو کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ ایکسیپشنل کیسز جو ہے نا آلویز دے آر. آپ استثنائی صورتوں کو جنرلائز نہیں کر سکتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا جنرلائزڈ سچویشن کہ ہمارا ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ٹیچر اچھا ہو تو وہ اسی بورنگ کتاب میں سے پڑھانے کا طریقہ اس طرح سے اڈاپٹ کر سکتا ہے کہ بچے کے لیے دلچسپی پیدا ہو جائے. اس کو کہانیوں کی شکل میں بنا سکتا ہے، اسے تھیٹر کی شکل میں بنا سکتا ہے، اسے میوزیکل بنا سکتا ہے اسی بورنگ سلیبس کو. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ کتاب بچہ خود پڑھ کے کچھ سیکھ سکتا ہے تو آئی ایم سوری ٹو سے کچھ نہیں سیکھ سکتا. میں آپ سے پھر ایک اور سوال کر لیتا ہوں. مجھے بتائیے، ایک ذہین انسان جو ہے، بچہ ہے، وہ ایک ذہین ہے، وہ تو پھر نکل جائے گا آگے. آپ نے کہا ایکسیپشنز آر آلویز دیئر بٹ ایکسیپشنل پیپل ایکچولی ڈو دا تھنگس. اگر ایک ذہین انسان اپنے دور میں اپنی زبان سے ہٹ کے ایک کتاب پڑھ کے اس کے بعد اس کو آج تک وہ کتاب یاد رہ سکتی ہے، اسی طرح ایک انسان آج کے تعلیمی نظام کے باوجود اگر وہ خود ذہین ہے تو وہ اپنی زندگی بھی کامیابی سے گزار سکتا ہے، سائنسدان بھی بن سکتا ہے، بزنس مین بھی بن سکتا ہے. تو پھر ہم صرف ایک نصاب کو قصوروار کیوں قرار دیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہلی جماعت میں جو قاعدہ پڑھ رہا تھا اس میں مجھے یاد ہے، دوسری جماعت کی کتاب یاد ہے، ایون مجھے مڈل تک. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ذہین انسان، ذہین بچہ ہر صورت کامیاب ہو جاتا ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں. میں اس کا جواب پھر آپ کو دیتا ہوں. میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. جب میں نے فرسٹ ٹائم FSC کا ایگزام دیا، میں فلاپ ہو گیا، میرے بہت کم نمبر آئے. گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. اب یہ بھی ایک بڑی بدنصیبی ہے کہ اس زمانے میں یا ڈاکٹر بننا تھا یا انجینئر بننا تھا، اس کے علاوہ سب لوگ نالائق ترین لوگ ہوتے تھے. تو وہ میں نہیں بن سکا. تو جب نیکسٹ ٹائم میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایگزام دینا ہے تو میں نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا. میں نے کہا میں ٹیچروں کی مدد سے نہیں پڑھوں گا. مجھے لگا کہ ٹیچر مجھے نہیں پڑھا سکتے. تو میں نے پہلی دفعہ اب انٹرسٹ لے کے، یعنی جبری طور پہ خود کو انگیج کیا. اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو خاص طور پہ بایولوجی کی کتاب تھی جو انگریزوں کی لکھی ہوئی تھی، وہ اتنی دلچسپ تھی کیونکہ مجھے وہ کتاب پڑھتے ہوئے لگ رہا تھا کہ میں زندگی کو پڑھ رہا ہوں. وہ ایک ناول کی طرح تھی. اس کی لینگویج، حالانکہ انگریزی مجھے اتنی نہیں آتی تھی لیکن میں انجوائے کرتا تھا. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا. اب میں میٹرک تک یا FSC تک میں بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا اسٹوڈنٹ تھا، نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ. نمبر اچھے آتے تھے، کتنی مزے کی بات ہے. لیکن میں دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے بہت، ہاں اردو میں میری اگر کوئی دلچسپی تھی وہ کتابوں کی وجہ سے نہیں تھی، قاعدے کی وجہ سے نہیں تھی جو میں نے بچپن میں پڑھا تھا، سے سمر، زوا ضعیف. وہ تھی ریڈیو سننے کی وجہ سے، کیونکہ مجھے ریڈیو میں بولنے والی آوازیں ایک آرٹ کے طور پہ، آرٹ فارم کے طور پہ فیسینیٹ کرتی تھی. میں ویسا بولنا چاہتا تھا. اس شوق میں میں نے شاعری سیکھ لی. جب 60s کی شاعری کو پڑھنا سیکھ لیا. 60s کی بات کر رہا ہوں میں. ظاہر ہے کہ ہوش سنبھالنے سے پہلے تو مجھے مہدی حسن بہت لڑ گیا تھا، بہت اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا. صحیح. تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک ذہین انسان ہر سوسائٹی میں آگے نکل سکتا ہے، ایک، میں نہیں یہ بات کر رہا کہ یہ بہت زبردست سچویشن ہے، لیکن ایک سوال تو ہے نا کہ اگر ذہین انسان کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی نظام تعلیم میں آگے نکل سکتا ہے تو پھر سارا قصور ہم تعلیم کو کیوں دیں؟ میں یہ پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک یہ کلاسیفیکیشن ہی غلط ہے کہ آپ ذہین ہیں میں نالائق ہوں، یا میں ذہین ہوں آپ نالائق ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سلیبس ہی نہیں بنایا جا رہا جو اجتماعی ذہانت کو ایکسپلور کرنے میں مددگار ثابت ہو. یہ سلیبس نالائق بچوں کی کھیپ پیدا کر رہا ہے. ذہین بچے اپنی محنت سے ذہین بن جاتے ہیں، اپنی ذہانت کو استعمال کر لیتے ہیں. ذہانت ان میں بھی ہوتی جن کو ہم نالائق ڈکلیئر کر دیتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو اپنی بات.
کہ یہ ہم نے کیسے تصور کر لیا کہ یہ نالائق لوگ ہیں, یہ ذہین بچہ ہے. نہیں, یہ ذہین بچہ تو بہت یعنی چیلنج قبول کرنے والا بچہ تھا, جو یا کوئی ایسے معاملات اس کی زندگی میں آ گئے, کوئی ٹریگر ہو گیا کہیں سے. میرے سلیبس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ تمام نالائق بچوں کی نالائکی ختم کر سکے, انہیں ذہین ان کی بلکہ نالائکی کیا ختم کر سکے, ان کی ذہانتوں کو ایکسپلور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے. تو آپ کے خیال میں اردو کو لاگو کر کے سب سے پہلے جو رکاوٹ پیدا کی گئی بچوں کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں, وہ یہ کام تھا کہ اردو کو لاگو کر دیا گیا؟ بالکل تباہی ہوئی. میں یہ مثال ایسے دوں گا کہ بچہ جو ہے, جب جس گھر میں پنجابی بولی جاتی, فرض کریں سندھی بولی جاتی, پشتو بولی, کوئی بھی, ایون اردو بولی جاتی, تو جو بھی زبان بولی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اس کی مدر ٹنگ ہے. اب مادری زبان جو ہے وہ 5 سال کی عمر تک بچہ 3 سے 3.5 ہزار الفاظ جو ہے نا وہ بغیر محنت کیے جان چکا ہوتا ہے. وہ جب ہم وہ لفظ بولتے ہیں, ہم لفظ بولتے ہیں کپ, اس کے ذہن میں شکل آ جاتی ہے, تصویر آ جاتی ہے, وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ ماں نے فلاں چیز کا ذکر کیا ہے, انسان کا ذکر. یعنی جو بھی الفاظ 2.5-3.5 ہزار تک جو الفاظ ہیں, ان میں جو جو اشعار, جو جو جذبے, جو جو فیلنگز, کیفیتیں, وہ سب کچھ وہ بچے کی یادداشت میں اس طرح سے یعنی فکس ہو جاتی ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ ان کے بارے میں سوچے, لاشعوری طور پہ وہ ان سے گو تھرو ہوتا رہتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے, اس کی ساری وہ جو لفظالی ہے یا وکیبلری وہ اسکول سے باہر پھینک دی جاتی ہے, کیونکہ کتاب میں وہ موجود نہیں ہے. وہاں کیڑی نہیں لکھا ہوا, وہاں چیونٹی لکھا ہوا, وہاں بابا بوڈھا نہیں لکھا ہوا, وہاں ضعیف لکھا ہوا, وہاں اولے نہیں لکھا, اوتے لکھا یالا باری, وہاں ٹانگا نہیں لکھا, وہاں یکا لکھا ہے, وہاں سے سمر لکھا ہوا, پھل فروٹ نہیں لکھا ہوا, زوئے ظروف لکھا ہوا, پانڈے نہیں لکھا ہوا. بچے کے ذہن میں دیکھ کے آتا ہے کہ یہ پانڈوں کی تصویر ہے, لیکن یہ مجھے لفظ ایک نئے سرے سے یاد کرنا پڑ رہا ہے. اگر بچے کو وہی لفظ جو اس کی یادداشت میں بغیر کسی محنت کے حصہ بن چکا اور اسے کوئی پرابلم نہیں آ رہی اس کے پورے کانسیپٹ کو سمجھنے میں کہ پانڈے کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں, اب صرف پانڈے تو نہیں اس کے دماغ میں آتے, اس کے دماغ میں وہ پورا پانڈے بطور فینومینن آتے ہیں, برتن جو ہیں کہ ماں کچن میں استعمال کر رہی ہے, کھانے میں استعمال کر رہی ہے, دھونے میں استعمال کر, یعنی جہاں جہاں جو بھی کمہار بنا رہا ہے, تو یہ پورا ایک فینومینن کے طور پہ وہ سامنے آتا ہے امیج. تو بچے کو اگر وہی لفظ جو وہ بولنا سیکھ گیا ہے صرف لکھنے سکھا دیے جائیں, تو اس کی نفسیات پہ جو اتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے وہ نہ لگے. بچہ جیسے ہی اسکول میں جاتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اسکول بھی تو تھانوں کی شکل میں بنائے جاتے ہیں, ان کی 4 دیواری کا تصور ہے, اس میں پی ٹی ماسٹر ہے جس کا کام ہی بچوں کو مارنا ہے, جو آوارہ پھر رہے ہیں. وہ گیمز نہیں سکھاتا اتنی جتنا مطلب ہے کہ بچوں کو سیدھا کر رہا تھا, وہ گراؤنڈ میں. آپ یہ ہمارے سب کے تجربے ہیں. تو یہاں تو مطلب ہے کہ کوئی بندہ اپنا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا, اور 4 دیواری گیٹ جو ایک مخصوص وقت پہ بند ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جب ہم اسکول خوشی سے نہیں جاتے, ہم جب اسکول سے نکلتے ہیں نا تو ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی جو ہے نا یا فیکٹری سے مزدور بھاگتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم اور کام ناپسندیدہ ترین مطلب ہے کہ معاملات ہیں. ہمارے یہاں کام کا مطلب پین ہے, اذیت ہے. اگر میں اپنا کوئی پسندیدہ کام کر رہا ہوں تو میں انجوائے کرتے ہوئے کروں گا, اور دیکھنے والے کو لگے گا یہ کام نہیں کر رہا, کیونکہ یہ اگر میری طرح اذیت میں مبتلا نہیں ہے تو یہ کام نہیں کر رہا. تو ہمارے ہاں کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے نا بہت میزریبل ہے, بہت تکلیف دہ ہے, ہمیں نفرت ہے کتاب سے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سروے کیجئے گا, آپ کی پوری کمیونٹی میں اگر 5,000 لوگ رہتے ہیں تو شاید 10 گھر مشکل سے ایسے نکلیں جس میں کتاب نام کی کوئی چیز ہوگی جسے ہم کتاب کہہ سکتے ہیں.
جو ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کہا کہ اردو لاگو کر کے ایک ظلم کیا گیا، بہت ظلم کیا گیا. تو آپ نے وہ پوری جو تمہید باندھی اور آپ نے بتایا اور اچھا ایکسپلین کیا آپ نے کہ وہ گھر میں ایک چیز سیکھ کے آتا ہے، برتن کو پانڈے کہتے ہیں، لیکن وہاں آ کے اس نے اس کو ظروف دیکھا تو اب وہ اس کے لیے اس سے کنیکشن ایک مشکل کام ہو گیا. ٹھیک ہے، اور بہت سے بچے اسی ضمن میں بھاگ جاتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. اوکے، یعنی ہمارے اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اب تو اردو ہے اور اردو پورے پنجاب میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، پورے پاکستان میں، پورے ہندوستان میں، تو کیا آپ اس کے ریورسل کی کیمپین چلا رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے اگر اختیار میں ہونا تو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت زیادہ تر لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں. اب بھی وہ شہروں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، لوگوں کی تعداد شہروں میں، لیکن ابھی بھی بے شمار لوگ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں یا شہروں میں دیہات کی طرح رہتے ہیں. اور اگر ان کے لیے پنجابی زبان لاگو کر دی جائے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور سندھ میں سندھی وہاں تو موجود ہی ہے، اس طرح دوسرے صوبوں میں پنجاب کی بات کروں گا خاص طور پہ کیونکہ میرا تجربہ یہاں تھا. ٹھیک ہے، تو پنجابی زبان اگر لاگو کرتی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تیزی سے بچے تعلیم میں ایکسل کر سکتے ہیں، لیکن صرف پنجابی کافی نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں ایک انٹرنیشنل لینگویج ساتھ ساتھ پڑھانی ہوگی اور پہلی کلاس سے پڑھانی ہوگی. میرے لیے بڑا آسان ہے، میں بچے کو کتاب میں تصویر دکھاتا ہوں، ایک ہی ہے، وہ کہتا ہے جی اے درخت ہے گا، ہمیں اسی شجر نہیں، وہ شجر نہیں بولے گا، وہ بھلے اردو گھر سے بچہ آیا ہو وہ بولے گا یہ درخت ہے. اچھا میں کہوں گا یار اسے اینو انگریزی نے ٹری کہندے نے، اے درخت ساڈی بولی چ اینو ٹری کہندے نے، تے ٹری انج لکھی دا اور درخت ایسے لکھتے ہیں. تو میڈیا آف انسٹرکشن اگر پنجابی ہوگا تو وہ جو ایک ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے نا کہ پنجابی ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں، تو جب تک یہ زبان تعلیم کا حصہ نہیں بنتی ہم اپنے اجڑ پنے کے تصور سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم اس احساس کمتر سے نجات حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ سکولز میں پڑھائی نہیں جاتی، اس لیے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بابا بلے شاہ کیا 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 ہے، شاہ حسین نے اور وارث شاہ نے کتنی بڑی وزڈم جو ہے نا اپنی اس کہانیوں کے ذریعے بیان کی ہے. اور اگر آپ نجم حسین سید کی ایک کتاب ہے ساراں، جس میں انہوں نے ہماری 5 جو داستانیں ہیں، لوگ داستانیں، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال، مرزا صاحبہ وغیرہ، ان کا جو فلاسافیکل ایک آسپیکٹ بیان کیا ہے وہ کمال ہے. آپ کو لگے گا کہ یار پنجابی کتنے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان ہے. اور کوئی زبان جو ہے نا ان پڑھوں کی زبان نہیں ہوتی اور کوئی زبان پڑھے لکھوں کی زبان نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. مطلب آپ اس بات کی کیمپین کر رہے ہیں یا اس کی حمایت میں ہے کہ یہ ریورس ہونی چاہیے پنجاب میں، اردو کی جگہ پنجابی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں اصولی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو جائے، لیکن ساتھ آپ یہ بھی ایک انقلاب برپا ہو جائے. لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو اس کی کیمپین کیوں کر رہے ہیں؟ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ جو گروپس اس ایشو کو لے کے بڑی ایمانداری سے، میں ان کی ایمانداری بے شک نہیں کرتا، لیکن بدنصیبی سے ابھی تک وہ کوئی ایسا طریقہ اڈاپٹ نہیں کر سکے کہ ان کو چھوڑ دیں. جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے تو پھر اس کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ پاسبل ہو سکتا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پاسبل نہیں ہے. پاسبل ابھی نظر نہیں آ رہا. یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسے گروپس پنجاب میں پیدا ہو جائیں جو لوگوں کو اس ایشو کو ریئلائز کرنا سکھا دے. کیونکہ ابھی بھی پنجاب کے لوگ جو ہیں نا ڈیو ٹو سو مینی ریزنس اس ایشو کو بطور ایشو لے ہی نہیں رہے. ان کا مسئلہ تو ان کو تعلیم کا احساس نہیں ہے کہ تعلیم ہم انسان بنانے کے لیے حاصل کرنی ہے یا اپنے لالچ پورے کرنے کے لیے استعمال کرنی ہے. تو چاہیے جائے کہ ان کو زبان کا مسئلہ سمجھایا جائے. زبان کا مسئلہ تو اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو دریافت کرنا ہے. لیکن دیکھیں آپ یہ ایک ایسے وقت میں بات کر رہے ہیں جب پنجابی تو ایک طرف، اردو میں بھی کوئی فکرہ آج کل کے جو جنریشن زی ہے ایسا نہیں بولتی
جس میں ایک دو الفاظ انگلش کے نہ ہوں. تو اب تو اردو بھی ایک بہت بڑے تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہی ہے. آپ اس جگہ پر آ کے بات کر رہے ہیں کہ اردو کو ختم کر کے، اور یہ پاسبل اس کو کیا جا سکتا ہے کہ ہم پنجابی کو رائج کر دیں اور اس کے ساتھ انگلش کو رائج کر دیں. آپ ایک بہت بڑی ایسی چینج کی بات کر رہے ہیں جو مجھے پاسبل نظر نہیں آتی ہے. اچھا، میں دیکھیں زبان کی میں نے بات کی ہے کہ ماں بولی بچے کے لیے نیچرل زبان ہوتی ہے، لہذا اصولی طور پہ ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی. اچھا، جو بھی کوئی دوسری زبان ہوگی وہ میرے لیے نیچرل نہیں ہوگی، مجھے بہرحال اس پہ محنت زیادہ کرنی ہوگی. اچھا، اگر ہم زبان کے مسئلے کو بھی چھوڑ دیں تو سلیبس میں جو لکھا جا رہا ہے، جو موضوعات ہیں، وہ اتنے پیتھیٹک انداز میں لکھے جا رہے ہیں. اب دیکھیے پرابلم کیا ہے کہ زوزافکل میتھ میں مالیکیول کو سالما کہہ رہے ہیں ہم، زوزن کا سیل کو خلیہ کہا جاتا ہے. خلیہ کہا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اتنی عقل نہیں آ رہی یہ سلیبس لکھنے والوں کو کہ بھائی پہلی کلاس سے ہی بچے کو وہ الفاظ کیوں نہ سکھا دیں جو اس نے بڑی کلاسز میں جا کے انگریزی میں سیکھنے. جہاں سے علم جنریٹ ہو رہا ہے میتھمیٹکس وہ نام لیں. جو بھی ماڈرن علوم ہے، بد نصیبی سے ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب جنہوں نے وہ علوم دریافت کی ہیں، ان کی گروتھ کو ممکن بنایا ہے، اب ٹرمینالوجی تو انہی کی آئے گی نا. اب میری ٹرمینالوجی تو نہیں آ سکتی. مالیکیول آئے گا، سالما نہیں آئے گا. یہ خام خواہ کی ہم ضد کر رہے ہیں کہ ہم اسے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے. یہ زیادتی کر رہے ہیں ہم بچے کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا ہے کہ بچے کے ساتھ والدین کو اور اساتذہ کو ایک فلسفیکل ڈبیٹ کرنی چاہیے. یہ کافی مشکل نہیں بنا دیں گے ہم زندگی؟ نہیں، میں نے کہیں یہ نہیں لکھا. آپ نے پورا ایک چیپٹر اس طرح لکھا ہے. میں نے وہ گو تھرو ہوا تھا میں آپ کے سوال کے بعد، تو اس میں ایسا کوئی نہیں لکھا. میں نے صرف فلسفے کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم ایڈلٹ لوگ ہیں وہ اگر فلسفے کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم وہ اپروچ جو فلسفہ پیدا کرتا ہے اپنی ایجوکیشن میں نہیں لا سکیں گے. یعنی دلیل، کویسچن، تشکیک، یہ اصل میں نے فلسفے کے وہ ایسنس کی بات کی کہ ہمیں پھر جب ہم گفتگو کریں گے، مکالمہ کریں گے، تو ہم دلیل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، اور لاجک کے ساتھ، عقل کے ساتھ، نہ کہ ہم اشفاق احمد کی طرح یا احمد جاوید صاحب کی طرح یہ کہیں کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. یہ اینٹی فلسافیکل اپروچ ہے نا، اور illogical. ہاں، کیونکہ زندگی میں صبح سے لے کے رات گئے تک ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کے نتائج پہ ہماری نظر نہ ہو. ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ مزہ آ رہا ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے. ہمیں ہر چیز کا لاجک پتا ہوتا ہے اور ذائقہ ایک اضافی چیز ہو جاتا ہے. اچھا، مجھے آپ بتائیے کہ یہ ایک بہت بڑی خامی جو ہماری سوسائٹی میں ہے کہ ہم اچھا کویسچن نہیں کر پاتے، اچھا سوال نہیں کر پاتے، یا پھر اگر سوال ہوتا ہے تو اس کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ تو بڑا اسٹوپڈ سوال ہوگا. اسی طرح اساتذہ اور سوسائٹی کی طرف سے ایک رویہ ہے کہ مشکل سوالوں کے اوپر جہاں اریٹیٹ ہوتے ہیں وہاں غصے کا اظہار کرتے ہیں. تربیت میں اور ایجوکیشن میں بچوں کو یہ کیسے سکھایا جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھایا جائے، کیسے سکھایا جائے گھر اور اسکول میں کہ بچے سوال کرنے کے عادی ہوں اور جواب دینے والے اس طرح سے جواب دیں کہ بچوں کو یہ بھی طریقہ ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو انہوں نے کیسے جواب دینا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں زبان کی بار بار بات کر رہا ہوں کہ سلیبس جو ہے ایسا بنایا جائے جس کا براہ راست زندگی کے معاملات کے ساتھ تعلق ہو. اگر وہ ایلینیٹڈ قسم کا سلیبس ہے تو وہ بچے رٹا لگائیں گے، اور رٹا لگانے والا سوال نہیں اٹھا سکتا. سوال وہ اٹھائے گا جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوگا. اور اگر کتاب اسے سمجھنے میں مدد نہیں دے رہی جو کچھ کتاب میں لکھا ہے تو پھر وہ سوال نہیں اٹھا سکتا. لوگ گونگے ہو جائیں گے، یعنی بظاہر بول رہے ہوں گے لیکن وہ گونگے ہوں گے.
لیکن صرف ابھی آپ نے چونکہ اپنی کتاب میں صرف کتابوں کی بات نہیں کی، آپ نے اس کی بھی بات کی ہے کہ سوسائٹی جو بچے سے بات کرتی ہے، والدین جو بچے سے بات کرتے ہیں. میں اس ساری چیز کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. ابھی نصاب میں تو یہ نہیں ہے، اور نہ آپ کی اس کتاب سے لکھنے یا ہم لوگوں کی بات کرنے سے یہ ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک عمر گزاری ہے اس سوچ کے ساتھ کہ بچوں میں سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ کس عمل سے ممکن ہے؟ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بچے کو اپنی ذات سے باہر ایک آزاد وجود مان لینا چاہیے، اور اسے ہمیں بچہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اگر وہ کوئی کوشچن کرتا ہے ہم اکثر اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سوال بھی نہیں سوچا ہوتا کہ میں نے شادی کیوں کی تھی اور یہ بچہ میری زندگی میں کس لیے آ گیا. ہمارے بہت پیتھیٹک پلان ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں، ہم بطور انسان اس کو سمجھنے کی سے قاصر ہوتا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ میں بھی سوال اٹھاتا تھا، مجھے اپنا بچپن ریکال کرنا پڑے گا، اور مجھے سوال اٹھانے نہیں دیا جاتا. بچے کو ہمیں وہ کتابیں لا کے دینی چاہیے جن کو پڑھنے کے بعد اس کے اندر سوال پیدا ہوں. سلیبس کی کتاب اس کے اندر سوال نہیں اٹھنے دے گی. اسے وہ کتابیں ہمیں لا کے دینی چاہیے جو اس کے لیے دلچسپی رکھتی ہیں. ایون کتابوں کو سائڈ پہ کر دیں ایک دفعہ، کتابوں کو آپ ہٹا دیں، اس کے علاوہ بات کریں. کیا کتابوں کو ہٹا کر بات کریں. میرے سامنے کچھ نوجوان ہیں گھر میں، دائیں سوسائٹی میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت آئے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو یہ بھی پتہ لگے کہ جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے، منہ توڑ نہیں، ایک مدلل. تو کیا پریکٹس ہو کتابوں اور صفحات کو کالے کرنے کے علاوہ؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بچہ ہمارے لیے بطور انسان ہماری زندگی میں نہیں آتا. یا تو ایک کھلونا ہوتا ہے یا پھر ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ اس کو کھلانا ہے پلانا ہے. اچھا، اب بچے کے اندر تجسس اتنا نیچرل ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اچھا، ہم تو کیا کی سطح پہ ہی اس کو سنب کر کے چپ کروا دیتے ہیں. کیوں کی نوبت تو ہم آنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ نوبت تب آتی ہے جب کیا سمجھ میں آ جائے. اچھا، اب دیکھیے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم بچے کو میوزیم کیوں لے کے جاتے ہیں. ہمیں کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے گا کہ وہ زو میں کیوں لے کے جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ جگہیں جو ہیں شاید کھانے پینے کی وجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جیسے ہم کسی پارک میں چلے گئے، ہمارے لیے زو میں جانا، میوزیم میں جانا ایسے ہی ہے جیسے ہم پارک میں چلے گئے. یعنی اس کی وجہ کیا ہے، وہاں بچہ کیا پوچھ سکتا ہے، ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں کہ نہیں ہے، ہمیں بالکل اس سے غرض نہیں ہے. سو ہمارا بچہ کیسے سوال کرے گا. اچھا، اس وقت جو نوجوان نسل ہے، ہم جتنی بھی تربیت کی بات کریں، والدین کی، اسکولز میں، حکومت سے ہم جو بھی مطالبہ کریں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور کا، کہ نئی نسل کی جو ایجوکیشن ہے، جو ان کی تربیت ہے، وہ سوسائٹی کے ہاتھ میں تو رہی نہیں، وہ تو 2-3 یا زیادہ سے زیادہ 5 بلینئرز، ڈیجیٹل بلینئرز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. تو اس چیلنج سے ہم کیسے نمٹیں؟ میرا خیال ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ موبائل کو جب تک ہم شیطانی آلہ سمجھتے رہیں گے. نہیں، شیطانی آلہ کی بات نہیں ہے، بات کنٹرول کی ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے ہاتھ میں کنٹرول تو ہے نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سوسائٹی کے ہاتھ میں کنٹرول رہ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں اگر ایک بچہ ہوں اور آپ فرض کریں میرے والد صاحب ہیں، وہ کون سے رویے ہوں گے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کروں گا اور آپ سے جان نہیں چھڑاؤں گا. اسی طرح والدہ ہے، اور وہ رویے صرف یہ نہیں ہے کہ پچکارنے والے ہیں، میری صرف ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، بلکہ مجھے ان سے کیا ایسا سیکھنے کو مل رہا ہے جو میرے لیے بہت دلچسپ ہے ایک بطور بچے کے. اور اگر کوئی والد گھر میں ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے جس میں اس کا رویہ بھی شامل ہے اور جو چیزیں وہ ایگزیبٹ کر رہا ہے جو بچے کے لیے بہت دلچسپ ہیں،
اور وہ بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ میں والد کے ساتھ مل کے بہت انجوائے کر سکتا ہوں، والدہ کے ساتھ مل کے بہت انجوائے کر سکتا ہوں، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں والدین اس کے لیے گھر کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرتے رہیں جو بچے کو ان اثرات سے بہت حد تک محفوظ رکھ سکے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بچے کا پیشن بنانے میں پہلے ابتدائی 5-7 سال امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ جب بچے میں کوئی پیشن پیدا ہو جائے نا، پھر بچہ زیادہ ڈیویٹ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے سنگر بننا ہے تو اس نے پہلے 5 سالوں میں، 6 سالوں میں، 7 سالوں میں اس کی بنیاد پڑ جائے گی۔ اگر اس نے آرٹسٹ بننا ہے تو پہلے ان سالوں میں پڑ جائے گی۔ اگر اس کی مورل تربیت ہونی ہوگی انہی سالوں میں پڑ جائے گی۔ اور اگر یہ سال ہم نے بچے کو بطور انسان انڈرسٹینڈ کر کے ہم نے نہیں گزارے تو پھر ہم بچے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ بچہ آپ سے اگر بھاگ رہا ہے، والد سے بھاگ رہا ہے، ماں سے بچ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو دیٹ مینز کہ اس کے لیے والدین کی شخصیت میں کوئی ایسی سیکھنے والی یا دلچسپ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ فرار اختیار نہ کرے۔ صرف یہ فارمولا ہے کہ سب سے زیادہ بچے کو گھر کی انوائرمنٹ میں وہ کچھ ملنا چاہیے جو اسے باہر جا کے بھی اگر ملے بھی تو اسے لگے کہ میرے گھر میں زیادہ مجھے مل رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، اور میں آپ سب سے کہوں گا آپ سعید ابراہیم صاحب کی یہ کتاب اور ان کی اس سے پچھلی کتاب بھی اگر پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے دیں گے کہ آپ یہ کہاں سے خرید سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو، بہت لطف آیا۔